میں وہ کپ کپی ہوں جو ایک کنواری لڑکی کے جسم پر طاری ہوتی ہے جب وہ غربت سے تنگ آ کر پہلی دفعہ ایوان گناہ کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ آؤ ہم سب کانپیں۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے، یعنی وہ اس سے شادی کر لے اور آرام سے اپنی بقایا زندگی گزار دے۔ شادی کے بعد یہ محبت کروٹ بدلتی ہے، پھر مرد اپنی محبوبہ کے کاندھوں پر ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ یار تم اتنی عورتوں سے یارانہ کیسے گانٹھ لیتے ہو؟ یارانہ کہاں گانٹھتا ہوں، باقاعدہ شادی کرتا ہوں۔ شادی کرتے ہو؟ ہاں بھائی، میں حرام کاری کا قائل نہیں ہوں۔ شادی کرتا ہوں اور جب اکتا جاتا ہوں تو حق مہر ادا کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہوں۔ مولانا عبید اللہ سندھی 25 سال کی جلاوطنی کے بعد 1939 میں واپس آئے تو آخری دنوں میں بہت پریشان تھے۔ ایک دن ان کی بیٹی نے کہا، اب آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ انگریز جانے والا ہے اور آزادی قریب ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ تو اس پر مولانا نے فرمایا کہ جن کے حوالے کر کے جا رہا ہے، جب لوگ ان کے کارناموں کو دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ انگریز اچھا تھا۔ آگ کے اندر کودنے والے کھیل میں ہدایت دینے والے کی کیا ضرورت؟ پریم کی ارتھی کو دوسرے کے کاندھوں سے کیا سروکار؟ یہ لاش تو زندگی بھر ہمیں اپنے ہی کاندھوں پر اٹھائے پھرنا ہوگی۔ دو باتیں بالکل عقل کے خلاف ہیں، قسمت کے رزق سے زیادہ کھانا اور مقرر وقت سے پہلے مرنا۔ دوسروں کی مصیبت سے نصیحت حاصل کر لے تاکہ دوسرے تجھے دیکھ کر نصیحت حاصل نہ کریں۔ اللہ کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روشن دن کی طرح چمکتی ہے۔ نیک انجام فقیر، بد انجام بادشاہ سے بہتر ہے۔ تیر انداز کا صبر کرنا عقل کا تقاضا ہے، اس لیے کہ جب تیر کمان سے نکل گیا پھر واپس نہیں آ سکتا۔ وہ غم جس کے بعد تجھے خوشی حاصل ہو اس خوشی سے اچھی ہے جس کے بعد تو غمگین ہو۔ کمزوروں کے دل زخمی نہ کر ورنہ کسی زبردست کے ظلم کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اگر انسان اپنے نفس کی برائی سے بچ بھی گیا تو مخالف کی بدگمانی سے نہیں بچ سکے گا۔ وہ شخص کہ جس کے بغیر گزر بسر نہ ہو سکتی ہو، اگر ظلم کرے تو سہنا چاہیے۔ گلے میں پٹا پڑا ہوا ہرن اپنے ارادے سے نہیں چل پھر سکتا۔ آہستہ آہستہ چلنا مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ استاد کا ظلم باپ کی محبت سے بہتر ہے۔ اس دشمن کے دانت بہت تیز ہیں جو لوگوں کی نظر میں دوست معلوم ہوتا ہے۔ ہر عقل مند کی آنکھ صحیح دیکھتی ہے، پرندہ اور مچھلی کو لالچ جال میں پھنساتا ہے۔ نرمی سے جب کام نہ نکلے تو مجبوراً معاملہ بے عزتی تک پہنچتا ہے۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر رہتی ہے۔ عورت کوئی مرد بھی پیدا کرنا نہیں چاہتا، لیکن رات ہر مرد عورت کے ساتھ گزارنا پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ تھا عشق پیشہ نہیں تھا، وہ ہر خوبصورت چیز پہ مرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ موت ضرور خوبصورت ہوگی ورنہ وہ کبھی نہ مرتا۔ مرد کا دل عمر و عیار کی زنبیل کی طرح ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی کچھ گنجائش باقی رہتی ہے۔ نفرت میں محبت سے زیادہ تیزی ہوتی ہے۔ اگر سب لوگ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے تو میں اس پہیے کی مانند ہو جاؤں گا جس میں اندر باہر اوپر نیچے سب جگہ تیل دیا گیا ہو۔ میں کبھی اس گاڑی کو آگے نہ دھکیل سکوں گا جسے لوگ زندگی کہتے ہیں۔
ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ مرد کی نظروں کو اگر عورت کے دیدار کا بھوکا رکھا گیا تو وہ اپنے ہم جنسوں ہی میں اس کا عکس دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ بیٹی کی شادی: جب بیٹی کی شادی کریں تو رخصتی کے وقت اسے یہ ضرور بولیں کہ ہم ایک انسان کے ساتھ تمہیں رخصت کر رہے ہیں۔ اگر درندہ نکلے تو واپس آ جانا، کیونکہ مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بہتر ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، لیکن سچی اور گہری محبت وہی ہے جو مرتے دم تک ایک ہی لباس سے نبھائی جائے۔ بار بار لباس بدلنے والا وفاداری نہیں جانتے۔ مرد عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے عورت پر اعتبار نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ عورت ہمیشہ ہی مرد سے زیادہ دلیر ہوتی ہے۔ ثبوت: شادی کے وقت ایک عورت کو لینے کے لیے مرد 200 اور 300 بندوں کو لے کر جاتا ہے، وہاں ایک دن بھی رک نہیں پاتا، جبکہ دوسری طرف سے وہ اکیلی شیرنی ہی سسرال آ کر ساری زندگی کے لیے وقتہ ڈال دیتی ہے۔ شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا۔ اسے بڑا مزہ آیا۔ اسے کام سے جانا تھا، تو جب وہ جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے منہ میں مزید پانی لانے کا سبب بنا۔ اس کا منہ بھر آیا۔ کیا زبردست اور مزیدار شہد ہے! کتنا میٹھا! آج تک ایسا شہد نہیں کھایا۔ وہ لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا اور چکھ لیا۔ اس نے دوبارہ جانے کا عزم کیا، مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں ہے، اسے اور کھانا چاہیے۔ وہ رکی اور اس مرتبہ کھانے کے بجائے شہد پر گر پڑی تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرے۔ وہ چیونٹی شہد میں غوطہ زن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی۔ مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی۔ شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور اس میں ہلانے کی طاقت نہ رہی اور شہد میں رہ گئی، یہاں تک کہ وہ اسی میں مر گئی اور اس کی لذت اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر دیا۔ ایک دانا کا قول ہے، شہد دنیا کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، پس جو بھی اس قطرہ شہد میں تھوڑا اور بقدر کفایت کھانے پر اکتفا کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو بھی اس شیرینی میں غوطہ زن ہوگا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ لڑکی بد کردار ہی ہو۔ دوستو، ہمارا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔